پاکستان تحریک انصاف کا 3 سالہ دور حکومت، آٹے، گھی اور چینی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ 2018 میں میری ماہانہ آمدنی 25,000 روپے تھی۔ کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن ہوا اور میری نوکری چلی گئی۔ دوبارہ کام تو ملا مگر اب میری آمدنی 15,000 روپے ہے، مگر دوسری جانب 2018 کے مقابلے میں 2021 میں آٹا، چینی، گھی وغیرہ کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ یہ کہنا ہے کراچی کے ضلع وسطی کے رہائشی محمود احمد کا، جو سن 2018 میں میٹرو کیب چلاتے تھے۔ انہیں اس ملازمت سے ماہانہ لگ بھگ 25,000 آمدن ہوتی تھی، لیکن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن اور اس کی وجہ سے کاروبار کی بندش نے جہاں بہت سارے پیداواری و تجارتی شعبوں کو متاثر کیا، تو محمود احمد جس کمپنی کے میٹرو کیب چلاتے تھے وہ بھی شدید متاثر ہوئی۔ بیرونی اور اندرونی ملک فلائٹ آپریشنز معطل ہونے کی وجہ سے میٹرو کیب کا کام ٹھپ ہوا، تو کمپنی نے اپنے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ محمود احمد بھی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج وہ روزانہ اجرت کی بنیاد پر ایک ٹیکسی چلاتے ہیں اور فقط 500 سے 700 ہی کما پاتے ہیں۔ محمود نے بتایا کہ جہاں ایک طرف ان کی آمدن گری تو دوسری جانب روزمرہ کی چیزوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گھی، چینی اور آٹے کی قیمت میں 3 سال میں اضافے کی وجہ سے ان کا گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ محمود احمد 2018 میں چینی 55 سے 60 روپے کے درمیان خرید رہے تھے اور اب 3 سال کے بعد انہیں چینی 110 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ سن 2018 میں وہ 37 روپے فی کلو کے حساب سے مل کر آٹا خرید رہے تھے، جو اب انہیں 52 سے 53 روپے کا مل رہا ہے۔ گھی کا 1 لیٹر کا پیکٹ وہ 180 روپے میں خرید رہے تھے، جو آج وہ 340 روپے میں خریدنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں موجودہ حکومت کے 3 سالہ دور میں مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، تو دوسری جانب آبادی کے مختلف طبقات کی آمدن کم ہوئی ہے۔ اگر کورونا کی وجہ سے لوگوں کی آمدنی میں کمی ہوئی ہے، تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی نے بھی پاکستانیوں کی فی کس آمدنی کو شدید متاثر کیا ہے۔ معاشی تجزیہ کار اور ماہرین نے عالمی سطح پر آٹے، گھی اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ داخلی سطح پر پرائز کنٹرول کے کمزور نظام اور ڈالر کی قیمت میں ہونے والے مسلسل اضافے کو بھی ان تینوں بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دیا ہے۔ آٹے، گھی، چینی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ ملک میں ان 3 اشیاء کی قیمتوں میں گزشتہ 3 سال کے دوران بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق اگست 2018 میں چینی کے 50 کلو بیگ کی قیمت 2600 روپے تھی، جو اگست 2021 کے اختتام تک 5000 تک پہنچ گئی۔ چینی کی خوردہ قیمت اگست 2018 میں 60 روپے تھی، جو اب بڑھ کر 110 روپے ہو چکی ہے۔ اگست 2018 میں مل آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 740 روپے تھی، جو اگست 2021 کے اختتام تک 1150 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی طرح گھی و خوردنی تیل کے 5 لیٹر کی قیمت اگست 2018 میں 900 روپے تھی، وہ اگست 2021 کے اختتام تک 1700 روپے سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور معاشی ماہر ڈاکٹر حفیظ پاشا نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگر گزشتہ 3 سال میں مجموعی طور پر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں ہونے والا اضافہ اوسطاً 40% ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر صرف آٹے، گھی اور چینی کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کو لیا جائے تو یہ تقریباً 50% تک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خاص کر دسمبر 2020 کے بعد یہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں اور کورونا وائرس کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد ان چیزوں کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 3 سال میں آمدن میں کتنا اضافہ ہوا؟ 3 سال میں پاکستانیوں کی آمدن بڑھی یا کم ہوئی؟ اس بارے میں ڈاکٹر پاشا نے بتایا کہ اس عرصے میں 16 سے 20% آمدنی بڑھی، تاہم دوسری جانب جب مہنگائی کی شرح دیکھی جائے تو یہ 35 سے 40% بڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی اور مہنگائی میں 20 سے 24% کا فرق آیا ہے، یعنی یہ فرق آمدن میں کمی کی صورت میں آیا۔ عارف حبیب میں کموڈوز کے شعبے کے چیف ایگزیکٹو احسن منتہا نے اس سلسلے میں بتایا کہ 3 سال میں ڈالر ٹرم میں پاکستانیوں کی آمدن گری ہے۔ اس عرصے میں ڈالر کی قیمت میں 70% اضافہ ہوا اور جب اس اضافے کو پاکستانی روپے میں لیا جاتا ہے تو اس سے پاکستانیوں کی فی کس آمدنی میں کمی واقع ہوئی۔ آٹے، چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے معاشی ماہرین اسے بین الاقوامی کے ساتھ داخلی وجوہات سے بھی جوڑتے ہیں۔ احسن منتہا نے اس سلسلے میں بتایا کہ اس عرصے میں عالمی سطح پر ان چیزوں کی قیمتوں میں 20 سے 25% اضافہ ہوا، تاہم پاکستان میں اس اضافے کا اثر دگنا ہوا اور ان کی قیمتیں 60 سے 70% بڑھ گئیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے، کیونکہ پاکستان پام آئل کے ساتھ اب گندم اور چینی بھی ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال میں روپے نے بہت تیزی سے اپنی قدر کھوئی۔ ڈاکٹر پاشا نے اس سلسلے میں داخلی پالیسی کو بھی اس کی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا کی وجہ سے عالمی سطح پر جب طلب میں کمی آئی تھی تو اس کی وجہ سے قیمتیں گری تھیں، جس کی ایک مثال خام تیل کی قیمت ہے، جب وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں $35 فی بیرل تک گر گئی تھی، تاہم دسمبر 2020 سے جب کورونا وائرس کی وجہ سے لگنے والی پابندیوں میں نرمی ہوئی تو اب وہی قیمت $70 فی بیرل تک واپس چلی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر صرف دسمبر 2020 سے لے کر اب تک پام آئل کی قیمت کو لیا جائے تو اس کی قیمت ڈالر میں 80% تک بڑھ چکی ہے۔ ڈالر کی پاکستان میں زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے اس کا اثر براہ راست عام آدمی پر پڑتا ہے جب اسے مہنگا درآمدی گھی خریدنے کو ملے گا۔ اسی طرح چینی اور گندم بھی درآمد ہو رہی ہے جو ڈالر کی زیادہ قیمت کی وجہ سے مہنگی مل رہی ہیں۔ ڈاکٹر پاشا نے کہا کہ بین الاقوامی وجوہات کے ساتھ ملک میں پرائز کنٹرول کا کوئی نظام بھی موجود نہیں جو ناجائز منافع خوری کو روک پائے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 50 سال قبل پرائز کمیٹیاں بہت مؤثر انداز میں قیمتوں کی نگرانی کرتی تھیں، تاہم اب ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں۔ انہوں نے ملکی سطح پر سپلائی سائیڈ کے مسائل کو بھی مہنگائی کی ایک وجہ قرار دیا۔ کیا حکومتی اقدامات آٹے، چینی اور گھی کی قیمتوں کو کم کر پائیں گے؟ پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت طرین نے اعلان کیا کہ حکومت آٹے، چینی اور گھی کی قیمتوں پر براہ راست کیش سبسڈی دے گی تاکہ ان اشیاء کو غریب آدمی کی قوت خرید میں لایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا اس اسکیم کے ذریعے 40 سے 44% آبادی فائدہ اٹھا سکے گی۔ احسان مہنتی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 40% آبادی خط غربت سے نیچے رہ رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے اس آبادی کا 25% حصہ فائدہ اٹھاتا ہے تو اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے بھی اسے آبادی کے اس حصے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر پاشا نے کہا کہ ہمارے وزیر خزانہ کا دل تو بڑا ہے لیکن وہ ایک ایسے ملک میں ایسا کیسے کر پائیں گے جس کا بجٹ خسارہ بہت زیادہ ہے؟ اس سلسلے میں وہ IMF کو کیسے قائل کریں گے؟ ڈاکٹر پاشا نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ غریب طبقے کو آٹے، چینی اور گھی کی قیمتوں میں ریلیف دینے کے لیے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ان پر لگنے والے ٹیکسوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن عجیب ہے کہ گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر پاشا نے تجویز دی کہ حکومت کو چاہیے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے 800 ارب روپے کا بندوبست کرے تاکہ آٹے، چینی اور گھی کی قیمتوں پر سبسڈی دی جائے تاکہ اسے کم نرخوں پر کم آمدنی والے طبقے کو فراہم کیا جا سکے۔